बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में हम खबर। पाकिस्तान और बलोचिस्तान के अमन पर बुज़दिलाना वार। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। मौके पर मौजूद तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। मगवी बच्चों और खवातीन को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। क्लियरेंस ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करके मासूम जानें बचाई गईं। दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले शहदा की तादाद 21 है। इससे पहले 190 मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। मच पहुंचने वाले 17 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेलवे हुकाम के मुताबिक 23 बाजियाब मुसाफिर मच में ठहर गए। 57 को कोयटा पहुंचाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टर माइंड से राबते में रहे। जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाने वाले तमाम दहशतगर्द हलाक। बड़ी तादाद में मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। शहदा की शनाख्त का अमल जारी। बलोचिस्तान असम्बली में दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर। हमले की शदीद मजम्मत। बलोचिस्तान के इलाके बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। बड़ी तादाद में औरतों और बच्चों समेत यरगमाली मुसाफिरों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। उनको बाजियाब करवा लिया गया है। दौरान क्लियरेंस ऑपरेशन इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहरा किया गया और मासूम जानें बचाई गईं। इससे पहले 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया जा चुका है, जिनमें 58 मर्द, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले शहीद मुसाफिरों की तादाद का तयन किया जा रहा है। 37 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल दाखिल कराया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिलाना हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में थे। उधर बलूचिस्तान असम्बली में दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के मतन में कहा गया है कि ये ऐवान दहशतगर्द ग्रुपों के हालिया दहशतगर्दाना वाक़यात की मजम्मत करता है। मुतालबा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 21 मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बने। क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। FC के 4 जवान शहीद हुए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस में 440 अफराद सवार थे। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। फोर्सेस के निशानाबाजों ने पहले खुदकुश हमलावरों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दों ने यरगमाल मुसाफिरों को मुख्तलिफ टोलियों में तकसीम कर रखा था। DG ISPR ने वाज़ेह किया कि जाफर एक्सप्रेस हमले ने जंग के असूल बदल दिए। दहशतगर्दों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके ओसीपुर का इलाका है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रोका। और रेलवे काम के मुताबिक इस ट्रेन में 440 अफराद मौजूद। ये जो इलाका है शवारगुजार है, आबादी और रोड से दूर है। और दहशतगर्दों ने पहले ये किया कि यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। जो बाजियाबी का ऑपरेशन है वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। और मरहलावार यरगमालियों को रिहा करवाया गया। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टर माइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। आपने देखा कि कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करवाया गया। और आज भी एक बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, को बाजियाब करवाया गया। और ये सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहा। आई कम टू दी डिटेल्स। जो शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाजियाब करवाया गया है। क्योंकि ये दहशतगर्द मुसाफिरों को, मैंने जैसे पहले कहा कि ह्यूमन शीट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इंतहाई महारत और एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया। सबसे पहले फोर्सेस के निशानाबाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया और फिर मरहलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दी। जी, वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। और गो के इस ऑपरेशन के दौरान जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ये फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फाइनल क्लियरेंस से पहले वहां पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीयत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है। दहशतगर्दों की हैवानियत और बर्बरीयत के शिकार हुए और शहीद हो गए। जी, ऑपरेशन से पहले क्योंकि बड़ी एहतियात बरती गई इस ऑपरेशन में, जो सिविलियंस हैं, जो हमारे मुसाफिर सिविलियंस थे, उनको नुकसान ना पहुंचे, तो उसके दौरान तो कोई मुसाफिर जो सा है वो शहीद नहीं हुआ।
لیکن اس آپریشن سے پہلے یہ جو حیوانی دہشت گرد ہیں انہوں نے جو سا ہے 21 معصوم جانیں یہ لے چکے تھے. اس کے علاوہ ریلوے پکٹ پر تعینات 3 FC جوان شہید ہوئے، جبکہ FC کی غزہ بند سکاؤٹس کا ایک جوان کل دوران آپریشن شہید ہوا. 4 FC کے جوان شہید ہوئے. اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ موقع پر موجود تمام دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں، تاہم علاقے اور ٹرین کی کلیئرنس اور جانچ پڑتال جو سی ہے SOP کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو مغوی مسافر ہیں جو آپریشن کے دوران جب یہ کلیئرنس آپریشن چل رہا تھا اس وقت وہ دائیں بائیں کے علاقوں کی طرف بھاگے ہیں، ان کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے. کہ کسی کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے معصوم شہریوں کو سڑکوں پر، ٹرینوں میں، بسوں میں یا بازاروں میں اپنے گمراہ کن نظریات اور اپنے بیرونی آقاؤں کی ایما پر اور سہولت کاری پہ، بیرونی آقاؤں کی ایما اور ان کی سہولت کاری بھی ان کے ساتھ شامل ہے، اس کے ذریعے معصوم لوگوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنائے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں let me say it very clearly that they will be hunted down and brought to justice. And let me also say that this incident of Jafar Express changes the rules of the game. کیونکہ ان دہشت گردوں کا دین اسلام، پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں. ایسی بزدلانہ کارروائیاں پاکستان کے امن کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی. وزیراعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ٹیلی فونک رابطہ. سرفراز بگٹی نے جعفر ایکسپریس پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا. ٹویٹ میں لکھا، پوری قوم اس گھناؤنے فعل سے شدید صدمے میں ہے اور معصوم جانوں کے ضیاع پر غم زدہ ہے. شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتا ہوں. وزیراعظم شہباز شریف کا کل کوئٹہ کا دورہ کرنے کا بھی امکان. صدر مسلم لیگ نواز شریف کی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت. کہا، دہشت گردوں کا اسلام، پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں. شہریوں پر حملہ کرنے والے دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں. بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعے کی عالمی سطح پر بھی شدید مذمت کی گئی ہے. اقوام متحدہ، یورپی یونین، امریکہ اور چین نے اسے ناقابل قبول قرار دی اور دہشت گردی کے خلاف حکومت پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ BLA کو امریکہ نے بھی ایک عالمی دہشت گرد گروپ قرار دے رکھا ہے. ایسے واقعات افسوسناک ہیں. چین نے کہا کہ ہم دہشت گردی کی کسی بھی صورت سختی سے مخالفت کرتے ہیں. آگے بڑھیں اور بات کریں. IMF نے SIFC کی طرف سے بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے. پاکستان نے چاگی سے گوادر تک ریلوے ٹریک کے منصوبے پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ کیا تھا. پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا فائنل راؤنڈ. عالمی مالیاتی فنڈز کے حکام کی وزارت خزانہ اور SIFC حکام سے ملاقات. IMF حکام کو SIFC کے کردار پر بریفنگ. ذرائع کا کہنا ہے کہ SIFC حکام نے IMF وفد کو سرمایہ کاری گورنر اسٹرکچر پر بریفنگ دی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ SIFC سرمایہ کاری کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے پل کا کردار ادا کر رہا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF نے SIFC کی طرف سے بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ مسترد کر دیا. ذرائع کے مطابق پاکستانی حکام نے چاغی سے گوادر تک ریلوے ٹریک کے منصوبے پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ کیا تھا. ذرائع کا کہنا ہے کہ ریکوڈیک سے نکلنے والی معدنیات کی گوادر تک ٹرانسپورٹ کے لیے ریلوے ٹریک کی ضرورت ہے. سرمایہ کار ممالک اس منصوبے میں سرمایہ کاری پر سرکاری گارنٹی مانگ رہے ہیں، مگر قرض پروگرام میں رہتے ہوئے حکومت پاکستان ہر سرمایہ کاری پر ریاستی گارنٹی نہیں دے سکتی. خبر دیں آپ کو، موڈیز نے پاکستان کی بینکنگ آؤٹ لک مستحکم سے مثبت کر دی. عالمی رینکنگ ایجنسی نے پاکستان سے متعلق رپورٹ جاری کر دی. موڈیز نے کمزور مالی پوزیشن اور بیرونی خطرات کی بھی نشاندہی کی ہے. رپورٹ کے مطابق رواں سال پاکستان کی معاشی ترقی 3% رہنے کا امکان ہے. گزشتہ سال شرح نمو 2.5% تھی. پاکستان کی میکرو اکنامک صورتحال میں سے ایک سال میں بہتری آئی ہے. بینکنگ آؤٹ لک میں تبدیلی بہترین کارکردگی کا مظہر ہے. رپورٹ میں قرضوں کی طویل مدتی پائیداری کو معیشت کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے. تو نیب حکام کا بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف ایکشن. بحریہ ٹاؤن کراچی کے تمام کمرشل پلاٹس منجمد کر دیے گئے. منجمد پلاٹس میں فروخت کمرشل پلاٹس بھی شامل ہے. بحریہ ٹاؤن انتظامیہ سے ان پلاٹس کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی. تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے راشد صدیق سے. راشد، بتائیے اس متعلق.
شکریہ۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے نیب حکام کی جانب سے یہ بڑی کارروائی کی گئی ہے جس میں تمام کمرشل پلاٹ جو ہے منجمد کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بحریہ ٹاؤن کو الاٹ اراضی ہے وہ پلاٹ بھی اس میں منجمد کیے جانے والوں میں شامل ہے، اور جو بحریہ ٹاؤن کی جانب سے مبینہ طور پر قبضہ کی گئی ہے 50,000 ایکڑ زمین، اس کے پلاٹ بھی شامل ہیں جو کہ فروخت بھی کر دیے گئے تھے بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام ریکارڈ بھی بحریہ ٹاؤن انتظامیہ سے نیب حکام نے طلب کیا ہے کہ کس طریقے سے زمینیں حاصل کی گئی ہیں، اور جو زمین الاٹ کی گئی ہیں اس کی بھی تمام تر تفصیلات جو ہے وہ نیب حکام نے طلب کی ہیں۔ جی ٹھیک ہے راشد صدیق، آپ کا شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ ملاقات کو مفید قرار دے دیا۔ مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، ہمارے سیاسی پتے الگ ہیں لیکن ڈاک خانہ ایک ہے، وقت آ گیا ہے سب مل کر ملک کی ترقی کا سوچیں، ہم نے ملک کی سیاست کو اس درجے میں رکھنا ہے کہ ملک کی معیشت متاثر نہ ہو۔ آئی ایم سینسز پشاور میں طلبہ سے خطاب میں کہا، ہمیں لانگ مارچ کی نہیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، چاہتے ہیں کہ نوجوان کا ہتھیار گالم گلوچ نہ ہو بلکہ لیپ ٹاپ ہو۔ 2018 میں جو تبدیلی آئی ہم اس سے پیچھے رہ گئے، اختلاف رکھیں لیکن مل کر کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھیں۔ چین کی آج فیکس آمدن $16,000 اور ہماری فیکس آمدنی $1,600 ہے۔ ملک میں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا رواں سال گندم نہ خریدنے کا اعلان۔ ایک سالہ کارکردگی پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 13 لاکھ ٹن گندم موجود ہے، مزید نہیں خریدیں گے۔ سندھ حکومت بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق کام کر رہی ہے۔ گورننس کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، بہت سے عوامی منصوبے شروع کیے۔ بلاول بھٹو نے سندھ ہاری کارڈ کا اجرا کیا ہے، بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے کسانوں کو سہولت دے رہے ہیں۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اقدامات ہماری ترجیحات میں شامل تھے۔ آج ہمارا 1 سال مکمل ہو گیا ہے، کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کام ملک میں پہلی مرتبہ کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی حکومتی کارکردگی بیان پر میئر کراچی مرتضی وہاب کا رد عمل، بولے کامران بھائی یو آر ٹو کیوٹ، آپ ہیڈ لائن بنانا جانتے ہیں۔ کراچی میں ماڈل پارک کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا کہ کامران بھائی کراچی کو زیادہ نہیں بس 100 ارب دلوا دیں اور پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کو KMC کے ماتحت کر دیں۔ مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ٹو کیوٹ، آپ کو ہیڈ لائن بنانی آتی ہے کامران بھائی، زیادہ نہیں 100 ارب روپے کراچی کے لیے دلا دیں وفاقی حکومت سے۔ پورٹ قاسم جو کہ کراچی شہر کا ادارہ ہے اس کو KMC کے ماتحت کر دیں۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ جو کہ کراچی کا ادارہ ہے اس کو KMC کے ماتحت کر دیں۔ K4 کے لیے جو 175 ارب روپے ریکوائرڈ ہیں وہ پیسے پرووائیڈ کر دیجئے۔ جو چائنا کٹنگ کے ساتھ اس شہر کے اندر زیادتی ہوئی ہے وہ چائنا کٹنگ KMC کو واپس کر دیجئے۔ اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ آپ ہوگا نہیں۔